السلام علیکم فراز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے فراز بھائی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہر چیز انسان کے لیے بنا دی، بے شک تو انسان کا بھی تو یہ حق بنتا ہے نا کہ اس خالق سے، اس مالک سے بے تحاشا ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے۔ بے شک جی، بالکل حق بنتا تو اس کے لیے ذرا کوئی آپ تھوڑی سی نظر کرم فرمائیں۔ ہے۔ دیکھو جی، اللہ جو ہے نا، اللہ کی محبت ہی کمال ہے۔ اللہ بھی اللہ ہے۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اپنے بندے سے کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اب اللہ کا محبت کا المیہ دیکھو کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کر دیا، نہ کہ صرف مسلمانوں کو فرما رہے ہیں بلکہ کافروں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، کیونکہ سب ابن آدم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اے ابن آدم، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب اس ابن آدم کے اندر صرف ان کو نہیں مخاطب ہو رہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھنے والوں کو نہیں کہہ رہے، تہجد پڑھنے والوں کو نہیں کہہ رہے اور نوافل پڑھنے والوں کو نہیں کہہ رہے، اللہ کو یاد کرنے والوں کو نہیں کہہ رہے، بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب ہیں۔ وہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو تاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ بندروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ اونٹنیوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ گاؤں کی پوجا کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قسم کے مذہب ہیں اور کس کس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ پاک پھر بھی ان کو نہیں بھولے، ان سب کو مخاطب کر کے ایک آواز میں کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور اگلی بات کیا کمال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تجھے میری محبت کا واسطہ ہے، تجھے میری محبت کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ اپنے بندوں کے کہ تم مجھ سے پیار کر۔ ایک بادشاہ کو کیا ضرورت کہ وہ اپنی رعایا سے کہے کہ مجھ سے پیار کر، اور جس کو بادشاہ کو تو کتنے لوگ چاہنے والے، ان کے وزیر، ان کے مشیر اور کتنی عوام ہوتی ہے جو ان کو چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، اور اللہ پاک تو ایسے بادشاہ جس کے پاس کتنے ہزاروں اربوں خربے فرشتے جن کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ پہلی جب دنیا بنی اور پہلی مرتبہ اللہ پاک نے بارش برسائی اور پہلا قطرہ جو اس زمین کے اوپر گرا، اور اس قطرے کو لے کے جو فرشتہ آیا، اور قیامت تک یہ جب تک دنیا رہے گی اور کتنی بارشیں برس رہی ہیں اور کب تک برسے گی، اور آخری بارش کب تک برسے گی، اور کبھی بھی اس پہلے والے فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اب اندازہ کرو کتنی بارش برسے اور کتنے قطرے گرے، اور اتنے فرشتے ہونے کے باوجود، اور کتنے ایسے ہی ہیں کہ جو ہے نا اللہ پاک کے حضور جو ہے نا سجدے میں ہیں، کتنے رکوع کے اندر ہیں عبادت میں، کتنے قیام کے اندر ہیں، کتنے تشہد میں بیٹھے ہیں، اور کتنے جو ہے نا تسبیحات میں ہیں، اور کتنے ہی فرشتوں نے اللہ پاک کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اور جس کے پاس اتنی مخلوق ہو، جانور ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، درخت ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، سب اللہ پاک کا عبادت ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر ابن آدم کو مخاطب ہو کہتا ہے، وہ جو راتوں کو گناہوں سے کالی کرتے ہیں، دن کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، سود کا بازار گرم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ پاک سے بغاوت کرتے ہیں سارا دن کے اندر، اللہ پاک کے مخالف زندگی گزارتے ہیں، اس کی مان کے نہیں دیتے، اور پھر اللہ پاک ان سب اپنے فرشتوں کو، جنات کو، جانوروں کو چھوڑ کے پھر ابن آدم سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تجھے میری محبت کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ کیا اللہ پاک ہیں کہ اپنے بندے سے اور پھر اگلی بات جب اللہ پاک کی بات کرتے ہیں تو سمندر اور فرشتے اور یہ زمین اللہ پاک سے مخاطب ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ہمیں حکم دے کہ یہ بندہ دنیا میں تیرا بنایا ہوا اور تیرے ہی جو ہے نا مخالفت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور تیرے حکم کے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہے، تیرے مخالفت میں چلتا ہے، جو تو کہتا ہے وہ نہیں کرتا، اپنی مرضی کی من چاہی گزارتا ہے، تو ہمیں حکم دے کہ ہم زمین پہ جائیں اور ان کے سر جو ہے ان کے دھڑ سے الگ کر دیں۔ زمین اللہ پاک سے عرض کرتی کہ یا اللہ، مجھے حکم دے قارون کی طرح میں پھٹ جاؤں اور ان سارے نافرمانوں کو نگل لوں۔ سمندر اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، ہمیں حکم دے کہ میں قوم نوح کی طرح ان پہ چڑھ جاؤں اور ان کو نست نابود کر دوں اس دنیا سے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے، زمین سے اور سمندروں سے کہ تمہارا بنایا ہوا ہے، یہ بندہ تمہارا بنایا ہوا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ، بنایا تو تیرا ہوا ہے۔ زمین سے حکم کرتے ہیں تیرا بنایا ہوا بندہ ہے، اللہ جی بنایا تو آپ کا ہوا ہے۔ سمندر سے حکم کرتے ہیں تیرا بنایا ہوا بندہ ہے، اللہ جی بنایا تو آپ کا ہوا ہے۔
اور جب تمہارا بنایا ہوا نہیں، جب میرا بنایا ہوا ہے، پھر جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے اور میرے بندے کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی محبت ہے کہ سارا دن اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود جیسے کوئی والد اپنے بیٹے سے لڑ رہا ہو نا، اور کوئی تیسرا بندہ آ جائے ان کے اندر کوئی صلح کرانے کے لیے یا ان کے آپس میں کوئی بات کو منانے کے لیے، تو والد کیا کہتا ہے؟ کوئی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، تم کون ہو تو بیچ میں آنے والے؟ اپنا اللہ ایسے ان سے کہتا ہے کہ تمہارا واسطہ ہے کہ جب تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، اگر تمہارا بنایا ہوا ہے تو زمین میں اتر جاؤ، دھڑ الگ کر دو سر سے، اگر تمہارا بنایا ہوا ہے تو زمین پھٹ جا، اپنے اندر ان کو دھسا لے، اگر تیرا بنایا ہوا ہے تو سمندر ان کے اوپر چڑھ جا قوم نوح کی طرح، ان کو غرق کر دے، اور اگر تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے تو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرے اور میرے بندے کا واسطہ، تم کون ہو تو بیچ میں آنے والے؟ کیا اللہ کی محبت ہے۔ اور پھر ایسے اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے تو اتنے گناہ کر، زمین و آسمان کو بھر دے گناہوں سے، پھر ایک مرتبہ میرے پاس توبہ کرنے کے لیے، اور کیا کروں گا میں تیرا استقبال کروں گا۔ کوئی بندہ گناہ کرے، کوئی بندہ اپنے والد کی نافرمانی کرے یا والدین کی نافرمانی کرے تو والدین کبھی اس کا استقبال نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس منانے کے لیے جاؤ تو والد رخ موڑ لیتا ہے، والدہ کے پاس جاؤ تو والدہ رخ موڑ لے گی۔ اور اللہ کیا اللہ ہے کہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے، پھر توبہ کرنے کے لیے پھر میں تیرا کیا کروں گا؟ استقبال کروں گا۔ اور اگلی بات اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو میرے پاس توبہ کرنے کے لیے نہیں آتا تو میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ جس نے زمین کو بنایا، ساتوں آسمانوں کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، انسان کی کتنی نعمات اللہ پاک نے اس کے لیے بنائی، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، سب اس کے لیے بنائی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس نہیں آتا تو میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے۔ اللہ پاک پھر اس کے اوپر حالات بھیج کے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ پاک بھی کیا اللہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے کیا، جو اللہ کی من چاہی کے اوپر زندگی گزارے گا، اپنی من چاہی کو ختم کرے گا، تو اللہ پاک نے پھر اس کے ساتھ جنت کے اندر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے، دنیا کے اندر نہیں، اور جنت کے اندر انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ پاک نے دنیا کے اندر کیوں وعدہ نہیں کیا، جنت کے اندر کیوں وعدہ کیا انعامات کا؟ یہ دیکھیں جو دنیا ہے اس میں تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا، انسان ہے اس پہ اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، اس کی محنت کا جو پھل ہے نا وہ اس کے مخالف مل جاتا ہے محنت کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ کہا ہے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ آخرت میں یہ نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی انبیاء کے یا اللہ کے راستے پہ پوری محنت کے ساتھ گزارے اور آخرت میں اسے اس کے مخالف پھل مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے میں اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی آخرت کے دن تمہیں ملے گا اس کا حساب، جو تم اعمال کر کے جاؤ گے اس کا حساب ملے گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ برے حالات بھی دیتا ہے، ایک انسان محنت کرتا ہے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ زیادتی دنیا میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش لینی ہوتی ہے انسان کی، بندے کی، سب سے زیادہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے، بے شک اس سے بڑی شخصیت کون ہے؟ آئے ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا، جو عمال یہاں کرو گے، یہ محنت کرو، آخرت میں اس کا پھل ملے گا اور لازمی ملے گا۔